رک گئے، بند کر دوں سلام پڑھاؤں؟ سنیں گے؟ ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے. سنیں، یمن کا رہنے والا یوسف سوداگر نام تھا. کیا نام تھا؟ تھوڑا اور بلند آواز میں، کیا نام تھا؟ یوسف سوداگر. پورا سال جو پیسہ کماتا، اس کے 4 بیٹے تھے، 1 بیوی تھی اور کوئی نہیں تھا پریوار میں. یوسف سوداگر پورا سال کماتا، جو محنت کی کمائی ہوتی نا اس کو رکھتے جاتا. سال میں 1 دن جو متعین اس نے کر رکھا تھا، اس دن سرکار غوث اعظم کا لنگر اپنے گھر میں بنواتا، لوگوں کو کھلاتا، سرکار غوث اعظم کی محفل سجاتا. یعنی پورا سال جو پیسہ کماتا، 1 دن سرکار غوث اعظم کی محفل میں وہ پورا پیسے کو خرچ کر دیتا. پوری زندگی کے ایام ایسے ہی کر رہے تھے، زندگی اس کی ایسے گزر بسر ہو رہی تھی. الغرض ایک وقت وہ آیا جسے کلو نفس ذائقۃ الموت کہا جاتا ہے. شبیر بھائی نے جس طرح سے غوث اعظم کا لنگر آج دوپہر میں لوگوں کو کھلایا، اس وقت سرکار غوث اعظم کی بزم کو سجایا ہے. وہ دیوانہ جب 11ویں شریف کی پہلی تاریخ آئی نا تو اپنے 4 بیٹوں کو بلایا اور اپنی بیوی کو بلایا اور وصیت کرنے لگا، اے میری بیوی، میری زوجہ، میری شریک حیات، اے میری بیوی سنو، ایسا لگتا ہے کہ اب کی سرکار غوث اعظم کی 11ویں شریف میں میں شریک نہ ہو پاؤں گا. ایسا لگتا ہے، مجھے پتا چل رہا ہے کہ لگتا ہے غوث اعظم کی 11ویں شریف میں اب کی سرکار غوث اعظم کے نیاز میں شامل نہ ہو پاؤں گا. مگر اے بیوی، تمہارے شوہر کی وصیت ہے، اے میری شریک حیات، اے میری زوجہ سنو، وصیت ہے کہ اگر کل سرکار غوث اعظم کا لنگر ہو، آج رات میں میرا انتقال ہو جائے تو خبردار میرے موت کی خبر کسی کو نہ دینا، بلکہ مجھے ایک کمرے میں میرے جسم کو ایک کمرے میں لے جا کر رکھ دینا اور سرکار غوث اعظم کے انتظام و اہتمام میں لگ جانا. جب صبح ہو جائے دیگ چڑھوانا، لوگوں کو لنگر کھلانا. خبردار اے میری بیوی، میرے دروازے سے بغیر خائے ہوئے کوئی غلامان غوث اعظم نہیں جانا چاہیے. میرے دروازے سے کوئی غلامان غوث اعظم ناراض ہو کر نہیں جانا چاہیے. بیوی نے کہا، میرے سرتاج جو حکم ہے آپ کا. اپنے 4 بیٹوں کو بلایا. بیٹوں کو بلانے کے بعد ہمیں ایک باپ اور ایک بیٹا ہی درد کو سمجھ سکتا ہے. یا تو وہ یتیم بیٹا سمجھ سکتا ہے جس کے سر پر باپ کا سایہ نہیں ہوتا ہے. باپ آخری وقت کا باپ کا ہے، اپنے ایک بیٹے کو سینے سے لگا رہا ہے. باپ لگاتے جا رہا ہے. بیٹوں کے آنکھوں سے جو آنسو بہ رہے تھے، کیونکہ باپ رو رہا ہے تو بیٹے رو رہے ہیں. جوان بیٹے تھے. باپ آنسوؤں کو پوچھتا جاتا، باپ بیٹوں سے گلے ملتے چلے جاتا. 4 بیٹوں سے جب گلے مل لیا نا تو کہا، اے بیٹو سنو، میری وصیت یاد رکھنا. اے بیٹو، اس وصیت کو گاڑ باندھ لینا. بچوں نے کہا، بابا کیا حکم ہے؟ اے بابا، اگر ہم لوگوں کی جان چاہیے تو آپ کے قدموں پر قربان ہیں. کھاگا والوں تم سن نہیں رہے، میں سمجھ گیا ہوں. تمہارے کہنے پر، فرمائش پر فیروز ابھی بھی بول رہا ہے. ابھی میں تقریر نہیں شروع کیا ہوں، بس آپ کو چیک کر رہا ہوں کہ آپ کہاں تک برداشت کر سکتے ہو. جہاں سے میں آیت کریمہ کا ٹرانسلیشن میننگ ترجمہ معنی بتاؤں گا، سمجھ لینا تب تقریر شروع ہوئی ہے. ابھی تقریر نہیں، میں آپ کو چیک کر رہا ہوں کہ آپ برداشت کر سکتے ہو کہ نہیں. بولو بھائی پیچھے سے تھوڑا سا اپنے مزاج کو بنائیں اور میرے مزاج تک آئیں، تاکہ فیروز، میں پہلے بول چکا ہوں کہ پھولنے والا ہے. تھوڑا سا اپنے لب کو کھولے، میرے ساتھ بولیں گے انشاءاللہ. آپ کو سننے اور پڑھنے کا دونوں کا ثواب مل جائے گا. بولیں، امداد غوث اعظم، امداد غوث اعظم، غوث اعظم، امداد غوث اعظم، امداد غوث اعظم، امداد. صاحب آپ سن لیجئے اس دل کی، سن لیجئے سب کے دل کی فریاد غوث اعظم.
امداد